اس کلاس میں ہم لوگ اردو داستان گوئی کی اس قدیم روایت کا جائزہ لیں گے جو ہمارے یہاں صدیوں سے رائج رہی۔ لوگ اپنے محفلوں میں، بیٹھکوں میں، بادشاہ، وزیر اور دوسرے امراء اپنی مجلسوں میں باقاعدہ داستان گو کو رکھتے تھے اور اس کے ذریعے جو داستان بیان کی جاتی تھی اس سے وہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس روایت کا ہم لوگ جائزہ لیں گے۔ تو پچھلی کلاس میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ہماری قصہ گوئی کی جو روایت ہے وہ قدیم زمانے سے موجودہ زمانے تک کن کن مراحلوں سے ہو کر گزری ہے۔ میں نے آپ کو قدیم جو مصری روایت ہے، یونانی روایت ہے اور ہندوستانی روایت ہے، ان تمام روایتوں کا میں نے تفصیلی جائزہ لیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، جانوروں کی کہانیاں ہیں، حکایتیں ہیں، یہ تمام چیزیں جب ایک ترقی یافتہ شکل اختیار کرتی ہیں تو دھیرے دھیرے ان کے اندر تھوڑی بہت پیچیدگی آتی ہے اور وہی پیچیدہ شکل داستان کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ آج کے اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ اردو داستان گوئی کی ابتدا کب ہوئی اور اس کی جو قدیم روایت تھی، موجودہ روایت ہے اور عہد وسطیٰ کی جو روایت ہے اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات اکٹھا کریں گے۔ تو داستان گوئی کی ابتدا کب سے ہوئی، کہاں ہوئی، یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا کے تقریباً سبھی خطوں میں قدیم زمانے سے داستان گوئی کا پتہ چلتا ہے۔ اطہر پرویز صاحب کے مطابق یورپ میں داستان گوئی کی ابتدا فرانس میں 1135 اور 1130 کے درمیانی زمانے میں پڑی، لیکن اسلام سے قبل عربوں میں شاعری کے علاوہ داستان گوئی کی روایت تھی۔ وہاں داستان کو سمر اور داستان گو کو سامر کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحلیم ندوی نے اپنی تاریخ عربی میں عرب میں داستان گوئی کی روایت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام کے آنے سے قبل تک یہ قصے کہانیاں دور جاہلیت کے دستور کے مطابق سینہ بسینہ نقل ہوتی رہیں۔ لوگ اپنی بیٹھکوں، چوپالوں اور خاص مجلسوں میں مزے لے لے کر انہیں سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں بعض لوگ قصہ گوئی میں خاص شہرت پا چکے تھے اور اسلامی زمانے میں تو خاص قصہ گوئی کی ایک خاص صنف پیدا ہو گئی تھی جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو، عمرا کو، خلفاء کو اور جو بڑے مالدار لوگ ہوا کرتے تھے ان کو دیش پردیش کی قصے کہانیاں سنایا کریں، ان کی تفنن طبع کے لیے یا عبرت و موعظت کے لیے یہ تمام چیزیں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر گیان چند جین قدیم عرب میں داستان گوئی کے محفلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، زمانے جاہلیت میں اس کا رواج بڑے دل فریب طریقے پر تھا۔ شام کے کھانے کے بعد چاندنی راتوں میں سب ریت پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور سامر داستان سناتا تھا۔ اجرت میں اسے کچھ کھجوروں کا ایک حصہ دے دیا جاتا تھا۔ بعد میں قہوہ خانوں اور بازاروں میں اس کے اڈے بن گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربوں میں جو بازار ہوا کرتے تھے، سوق عکاظ ہو گیا یا اس قسم کی اور جو دوسرے بازار ہوا کرتے تھے، اس کے اندر شعر و شاعری کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ اپنی خطابت کا، اپنی شاعری کا اظہار کیا کرتے تھے اور لوگوں سے داد و تحسین وصول کیا کرتے تھے۔ ہر قبیلے میں کوئی بڑا شاعر ہوا کرتا تھا جس پر وہ قبیلہ فخر کیا کرتا تھا، ناز کیا کرتا تھا۔ تو وہاں پر قصے کہانیوں کی بھی ایک روایت تھی۔ لوگ قصے کہانیاں کہنے والوں کے پاس بھی جمع ہوتے تھے اور ان سے قصے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ عباسیوں کے دور میں یہ فن اپنے عروج پر تھا۔ اموی آتے ہیں، خلفائے راشدین کے بعد امویوں کی خلافت آتی ہے، اس کے بعد عباسیوں کا دور آتا ہے۔ تو عباسیوں کے زمانے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم، سائنسی علوم ہو یا پھر ادبی علوم ہو یا دوسرے زمانوں سے ترجمے کی شکل میں جو کتابیں اکٹھا کی جاتی ہیں، ان کے یہاں خاص طور سے ہارون رشید، مامون اور امین، ان سب کے زمانے میں عباسیوں کے یہاں علم کا دورہ تھا۔ تو ان کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فن اپنے عروج پر تھا۔ عرب داستان گویوں نے جنوں اور پریوں کے ساتھ
اسلامی معاشرت اور لوک کہانیوں کو بھی اپنی داستانوں میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح عربوں نے طلوع اسلام کے بعد داستان کو نیا انداز فراہم کیا۔ اس کی بہترین مثال الف لیلہ و لیلہ ہے۔ یہ اصل میں نام جو ہے وہ الف لیلہ و لیلہ ہے، یعنی 1001 راتیں۔ ایران میں قہوہ خانے داستان گوئی کا مرکز تھے۔ یہ جہاں ایک طرف لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ تھے، وہیں دوسری طرف قہوہ کے جو مالکان تھے ان کے لیے آمدنی کا بھی ذریعہ تھے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ آج بھی بہت ساری جگہوں پر جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں یا چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر چائے خانوں میں، قہوہ خانوں میں لوگ ٹی وی لگا دیا کرتے ہیں اور لوگ آ کر کے وہاں پر میچ دیکھتے ہیں، اسی بہانے لوگ چائے اور دوسری تمام چیزوں کا آرڈر کرتے ہیں۔ تو اس سے ان چائے خانوں کے مالکان کی آمدنی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ان لوگوں کی تفریح کا ذریعہ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پچھلے زمانے میں بھی قہوہ خانوں میں داستان کو رکھے جاتے تھے اور وہ انہیں داستان سنایا کرتے تھے، اور اسی بدلے میں یا اسی کی وجہ سے ان کی تھوڑی بہت بکری بھی ہو جایا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ طنجہ میں ایک قہوہ خانے میں کسی قتل کی واردات ہو گئی تھی، اس وجہ سے داستانیں قہوہ خانوں میں بند کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد قہوہ خانوں کے بجائے یہ محفلیں کھلے مقام پر ہونے لگی، اور گیان چند جین نے ایک جگہ پر ڈاکٹر اسکاٹ کے حوالے سے قصہ گوئی کی مجلس کا ذکر یوں بیان کیا ہے کہ قہوہ خانے میں ایک مجمع کثیر کے درمیان داستان گو قصہ سناتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا ڈنڈا، ڈگڈگی یا بانسری ہوتی ہے۔ شروع میں وہ حمد الہی کرتا، پھر کمرے میں چل کر داستان سرائی کرتا، ساتھ ہی لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ اور حرکات و سکنات سے بتاتا بھی جاتا، بیچ بیچ میں ڈگڈگی اور بانسری بھی بجاتا تھا۔ کسی شش و پیش کے مقام پر داستان روک کر وہ پیسے مانگنا شروع کرتا۔ آخر میں کہانی کو وہ منتہا تک پہنچا کر خاموشی سے، بھیڑ سے نکل جایا کرتا تھا۔ ہم ابھی اپنے یہاں دیکھتے ہیں وہ کیسے جو کوئی مداری والا ہوتا ہے، یہ مداری کا کھیل دکھاتا ہے یا کوئی اور کچھ دکھاتا ہے، تو بیچ میں کسی اہم مقام پر کھیل کو لا کر روک دیتا ہے، کہتا ہے دیکھیے یہ ٹائر ہے، ابھی یہ سانپ بنے گا، اور اس کے بعد کہتا ہے اچھا پہلے آپ لوگ پیسے دیجئے، اس کے بعد پھر سانپ بنے گا۔ اب پہلے لوگ پیسہ جمع کر دیتے ہیں اس امید میں کہ وہ سانپ بنے گا۔ تو اسی طریقے سے داستان کو بھی یہی کام کرتا تھا کہ کہانی کو کسی ایسے مقام پر روکتا تھا جہاں لوگ یہ چاہیں کہ آگے کیا ہوا، اس کے سننے کے لیے وہ لوگ بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر وہ ان سے پیسے مانگتا تھا، اور پیسے مانگنے کے بعد پھر آگے داستان سناتا تھا۔ وہ کہانی ختم کر کے اس کے بعد پھر دوسرے دن وہ حاضر ہوتا تھا، پھر دوسری کہانی سنایا کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر ملمن پیری کے حوالے سے البرٹ نے یہ لکھا ہے کہ بوسنیا میں اکثر داستان گویوں کو کم سے کم 30 داستانیں یاد ہوا کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رمضان کی 30 راتوں میں ان داستانوں کو سنا سکے۔ دولت مند جو ہوا کرتے تھے وہ داستانوں کے لیے داستان سرائیوں کو پہلے ہی بیانہ دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ کہیں اور نہ جا سکے، ان کی موجودگی اپنے یہاں یقینی بنا لیں۔ تو داستان سرائیوں کو صاحب خانہ سے مقررہ فیس تو ملتی تھی، یعنی جو مالدار رئیس یا پھر جو سردار ہوا کرتا تھا جو ان کو بیانہ دیتا تھا، اور بعد میں جو ایک طے شدہ رقم ہوتی تھی وہ رمضان ختم ہونے کے بعد ان کو دیا جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے رمضان میں ہمارے ہاں جو تراویح سنانے والے حافظ ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، ان کی مسجدوں میں ایک مقررہ رقم ہوتی ہے کہ اتنی رقم مسجد کے جو متولی ہوں گے وہ دیں گے، لیکن جو اس کے علاوہ کی رقم ہے، یعنی مان لیجئے کہ جو مصلی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، وہ بھی اپنے طور پر نذرانہ دیتے ہیں حافظ جی کو، تو وہ نذرانہ اور یہ جو مقررہ فیس، یہ دونوں چیزیں مل کر کے ایک اچھی خاصی رقم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس زمانے میں بوسنیا میں باقاعدہ یہ کام جو تھا رمضان کی راتیں گزارنے کے لیے باقاعدہ داستان گو کو بلایا جاتا تھا، وہ داستان گو ایک مقررہ فیس لیتا تھا،
اور جو لوگ اپنی خوشی سے نذرانہ دے دیں اس کو بھی لے لیا جاتا تھا۔ آج اصل مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں سحری کے لیے لوگوں کو بیدار ہونا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ صبح بیدار ہونے میں ہو سکتا ہے کہ نیند کھلے یا نہ کھلے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے شب بیداری ہی کر لی جائے، اور شب بیداری کے لیے قرآن مجید کی تلاوت یا پھر عبادت، یہ تمام چیزیں تو بڑی مشکل ہوا کرتی ہیں، اور ایک سہل پسند جو معاشرہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہونے کے بجائے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی آسان سی چیز ہو، اور سب سے آسان چیز کیا ہو سکتی ہے کہ داستان سنی جائے۔ تو ایران میں داستان گویوں کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان کی پہنچ جو ہوتی تھی وہ درباروں تک ہوتی تھی۔ بعض اچھے داستان گو جو شاہی دربار سے بھی وابستہ ہو جایا کرتے تھے ان کو نقال باشی کہا جاتا تھا۔ داستان گوئی ایران کے لوک ادب کا حصہ تھا، جیسے وہاں مثنوی اور شاعری اور دوسری تمام چیزیں جو تھیں وہ لوک ادب کا حصہ تھی، اسی طریقے سے وہاں داستان گوئی بھی لوک ادب کا حصہ تھی۔ آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں جب کوئی دوسری زبان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو ابتدائی زمانے میں جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں قصے کہانیوں کی مقدار اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی کہ ہمارے یہاں فارسی کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے فارسی کی جو پہلی کتاب ہے وہیں سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں گلستان سعدی، بوستان، یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں۔ یہ اصل میں ایران میں قصے کہانیوں کی جو روایت ہے بہت ہی مستحکم تھی، اس وجہ سے وہاں قصے کہانیاں کہنا، ایک دوسرے کو قصے کہانیوں کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرنا یا ان کو نصیحت کرنا، یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود تھی۔ تو بہرحال داستان گوئی جو ہے ایران کے لوک ادب کا حصہ ہے۔ دستکار جو ہوتے تھے، جیسے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلائی کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں فیکٹریوں میں یا پھر بنائی کا کام کرنے والے فیکٹری میں ہوتے ہیں تو وہ لاؤڈ میں میوزک لگا دیتے ہیں، اور اس لاؤڈ میوزک میں ان کے جو مشین کی آواز ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے اور اپنا وہ اسی دھن میں کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو دستکار ہوا کرتے تھے یا ہاتھوں سے دستکاری کیا کرتے تھے تو ان کے سامنے ایک داستان گو ہوتا تھا، وہ داستان سنایا کرتا تھا، اس داستان کو سنتے رہتے تھے اور ساتھ میں اپنی دستکاری بھی کیا کرتے تھے۔ تو قہوہ خانے جو ہوتے تھے یہاں پر داستان گوئی کا اڈا ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں میں کھلے میدان میں داستان گوئی کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر گانے والے ہوتے تھے، ان کی مانگ تو ہوتی تھی، لیکن اس درمیان جو قصہ گو ہوتے تھے ان کو بھی لوگ نہیں بھولتے تھے، ان کی قصہ گوئی سے بھی لوگ مستفید ہوا کرتے تھے اور لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران میں قصہ گوئی کی جو روایت تھی اس میں یہودیوں اور پارسیوں کا غلبہ تھا۔ ایک زمانے تک یہ لوگ قصے سنایا کرتے تھے، لوگ ان کے قصوں سے محظوظ ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب مسلمان داستان گویوں کا ایک طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے اپنی داستانوں میں اسلامی روایات یا اسلامی اقدار اور جو اسلامی اساطیر تھی یا نبیوں کے قصے تھے یا پھر نبیوں کی جو چھوٹی چھوٹی واقعات ہوتے تھے ان سے کڑیاں جوڑ کر کے انہوں نے اپنی داستانوں میں جب شامل کیا تو ان کی طرف لوگوں کا میلان زیادہ ہو گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس میدان میں یہودیوں اور پارسی داستان گویوں کو مات دے دی۔ بعض تاریخی شہادتیں ایسی بھی ملتی ہے کہ تجربے کار جو داستان گو ہوا کرتے تھے وہ نوجوانوں کو داستان گوئی کی تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ اسکول بھی کھول رکھے تھے۔ یہ روایت ہم دیکھتے ہیں ایران میں۔ داستان گوئی کی جو پچھلی روایت میں نے بتایا، ایران کی داستان گوئی، عرب کی داستان گوئی، اسی طرح کا جو نقشہ ہوتا تھا وہ ہمارے یہاں جو ہماری روایت تھی داستان سننے کی اس کا بھی نقشہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ اردو کا سب سے آخری داستان کو جسے کہا جاتا ہے وہ میر باقر علی داستان گو کو کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو داستان کی جو قدیم روایت تھی وہ یہیں پر انہی کے ساتھ آ کر ختم ہو گئی تھی۔ تو ان کی ایک داستان گوئی کا منظر
بیان کرتے ہیں شاہد دہلوی صاحب بیان کرتے ہیں، داستان کی جو پوری محفل ہے اس کا نقشہ یہ کھینچا کہ کرسیوں کے بارے میں نے کہا کہ کرسی اور میز یہ تمام ہماری قدیم روایات کا حصہ نہیں تھی. یہ تمام چیزیں جب انگریز ہندوستان میں آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ ان تمام چیزوں کو روایات کا حصہ بنایا، تہذیب اقدار کا حصہ بنایا. ہمارے یہاں گاؤں تک یہ ہوئے کرتے تھے، چاندنیاں بچتی تھیں، یعنی سفید جو چادر ہوتی تھی بالکل سفید سی، اس کے پیچھے گاؤں تکیے رکھے جاتے تھے اور لوگ گاؤں تکیے اوپر یوں ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں تو ہوتی تھیں. اور جو داستان گو ہوتا تھا وہ تھوڑی سی اونچائی جگہ پر بیٹھتا تھا اور وہاں پر اس باقر علی داستان گو کے بارے میں جو بتایا کہ وہ باقاعدہ داستان سنانے سے پہلے وہ افیون کی گولی بھی پانی میں ڈالتے تھے اور وہ جو طریقہ پورا تھا کہ افیون کی گولی جب اس میں گھل جاتی تو اس کو نکال کر پھینک دیتے اور اس کے بعد پھر اس کی چسکی لیتے، پھر چائے کی چسکی لیتے. اردو میں داستان گوئی نے عربی اور فارسی اور سنسکرت تینوں زبانوں سے استفادہ کیا ہے. ہندوستان میں داستان گوئی کی قدیم جو روایت ہے وہ 13ویں صدی میں امیر خسرو سے منسوب کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ بیمار ہوئے تو انہوں نے ان کو قصہ چہار درویش سنایا تھا. قصہ چہار درویش بہت طویل تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک اچھی خاصی ضخامت تو رکھتا ہی ہے. اس داستان کو سننے کے بعد جب وہ صحتیاب ہوئے تو انہوں نے دعا دی کہ جو یہ داستان سنے وہ بھی بیماری سے صحتیاب ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ اصل میں داستانوں کے ساتھ بھی کچھ بزرگوں سے کچھ چیزیں منسوب کر کے اس کی جو مقبولیت ہوتی ہے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش داستان گو کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے داستان گو کہا کرتے تھے کہ قصہ چہار درویش سننے والوں کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے دعا کی ہے، اس لیے ایک بابرکت داستان بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے. بہرحال اردو میں داستان گوئی کی جب بات کی جائے تو 16ویں صدی عیسوی میں داستان سنائی جاتی تھی. یہ تو بات پکی ہے، یعنی اس سے پہلے میں نے بتایا کہ 13ویں صدی میں امیر خسرو سے تو یہ منسوب ہے. اس سے پہلے داستانیں کہی جاتی تھی نہیں کہی جاتی تھی اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جہاں تک مجھے اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ داستان صرف امیر خسرو ہی نے شروع نہیں کیا تھا. اس سے پہلے لوگ محفلوں میں داستان سنتے رہے ہوں گے، داستان سناتے رہے ہوں گے. لیکن ہمیں جو روایت کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ 16ویں صدی عیسوی میں داستانیں سنائی جاتی رہی تھی. داستان کو حمزہ نامہ یا امیر حمزہ کی جو داستانیں ہوا کرتی تھی ان کو اپنی مجلسوں میں سنایا کرتے تھے. 19ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے شمال اور دکن ہر جگہ داستان گوئی نے ایک فن کی شکل اختیار کر لی. اب داستانوں کی محفلیں جمنے لگی، بلکہ داستان گوئی میں مہارت رکھنے والے داستان گوئی کی تربیت بھی دینے لگے. اس طرح شاعروں کی طرح داستان گوئیوں کے ہاں بھی استادی شاگردی کے رواج کا ذکر ہمیں ملتا ہے. دہلی سے داستان گوئی رامپور اور رامپور سے لکھنؤ پہنچی. داستان گوئی کے فن کو عروج لکھنؤ میں حاصل ہوا. دہلی کے مقابلے لکھنؤ میں عیش و عشرت کے سامان وافر مقدار میں موجود تھے. دہلی کے اجڑنے کے بعد آگے فن کا پڑاؤ جو تھا وہ لکھنؤ ہوا. اس کے علاوہ کچھ لوگ حیدرآباد گئے، کچھ لوگ رامپور گئے، لیکن سب سے بڑا جو پڑاؤ تھا شاعروں کا یا جو اہل فن تھے وہ لکھنؤ ٹھہرا. لکھنؤ شعر و شاعری ہی نہیں داستان گوئی کا بھی مرکز بن چکا تھا. داستان گوئی کے پہلے ناقد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی باضابطہ داستان گوئی پر جو کتاب ملتی ہے داستان گوئی کی تنقید پر اور جو بہت ہی مشہور و معروف ہوئی وہ ڈاکٹر کلیم الدین احمد کی کتاب فن داستان گوئی ہے. اس کی ابتدا لکھنؤ کی داستان گوئی کی ایک محفل سے کرتے ہیں. کلیم الدین احمد نے صرف وہاں کے حالات کا نقشہ نہیں کھینچا ہے بلکہ داستان کو کس طریقے سے داستان سناتا تھا اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے اور یہ بتایا ہے کہ داستانیں کس طرح سے ہوا کرتی تھی. کلیم الدین احمد
داستان سرائی کی محفل کا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی گنا چھیل رہا ہو، جہاں پونڈے پر چاقو تیز کر رہا ہو، پیالوں میں افیون گھل رہی ہو اور چائے کی تیاری ہو، وہاں جو ادب تخلیق ہوگا اس میں باریکی، گہرائی اور پیچیدگی کا وجود ممکن نہیں۔ داستان کو اپنے سامعین کی پسند اور ذہنی استعداد کا اسے علم ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ایسی چیزوں کے بیان کرنے سے گریز کرتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت پڑے۔ سامعین کی خواہش ہوتی تھی کہ جو حصہ وقتی طور پر پیش نظر ہو وہ دلچسپ ہو، اس کی جزیات حسین ہو اور آسان فہم ہو۔ داستان کو جو قصہ بیان کرتا ہے وہ چاہے فی البدیہہ بیان کرے، یعنی فوری طور پر اپنے طور پر بیان کرے، یا کسی کتاب یا روایت سے استفادہ کر کے وہ بیان کرے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرضی داستان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن داستان کو اس کو اس طرح سے بیان کرتا تھا کہ وہ حقیقت کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ وہ کئی تکنیکوں کا سہارا لیتا تھا، ان ساری تکنیکوں کو میں نے بیان کیا کہ وہ زمان و مکان کی دوری پیدا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ملک عدن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ اس قسم کا بیان کرتا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کو اپنے سے منسوب کرنے کے بجائے پرانے لوگوں سے منسوب کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے داستان گویوں نے ایسا کہا ہے، پرانی کتابوں میں ایسا لکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ امیر عام طور پر جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ امیر خسرو کی طرح منسوب کر دیتے ہیں، داستان امیر حمزہ کو فیضی کی طرح منسوب کر دیتے ہیں۔ تو داستان امیر حمزہ کے بارے میں نے بتایا کہ وہ 46 جلدوں میں منشی نویل کشور نے جو اسے شائع کیا، اس کے لکھنے والوں نے اور خود پبلیشر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ترجمہ ہے، حالانکہ فارسی جو داستان ہے جس کا ترجمہ فورٹ ولیم کالج میں بھی ہوا، وہ محض ایک جلد میں پوری کی پوری داستان موجود ہے۔ اس کے اندر وہ کچھ ان جو داستانوں میں بیان کیا گیا اس کی طرف کچھ اشارے ہیں، لیکن وہ جو پوری 46 جلدوں میں داستان ہے وہ تو ان لوگوں نے خود لکھی تھی۔ تصدق حسین اور ان کے جو دوسرے احباب تھے ان لوگوں نے مل کر کے لکھی تھی۔ تو یہ داستانیں تو خود ان کی اپنی تخلیق کردہ تھی، اس کو ترجمہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے تاکہ اس کی قدامت کا یقین دلا سکیں اور یہ بتا سکیں کہ یہ داستانیں جو ہیں یہ بہت ہی مستند ہیں اور پہلے سے لوگ بیان کرتے ہوئے آ رہے تھے، یہ حقیقت پر بھی مبنی ہے۔ حالانکہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن بہرحال دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو داستانوں کی موجودہ شکل، اردو کے داستان گویوں کی یہ مرہون منت ہے، داستان امیر حمزہ کی جو موجودہ شکل ہے، اس کے باوجود اس کو ترجمہ قرار دینے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اس کی قدامت اور اس کے بیان کیے گئے واقعات کی صداقت پر لوگوں کو یقین دلا سکے۔ بہرحال داستان اب بات یہ کر رہے ہیں کہ اردو کے داستان کے واقعات کی صداقت پر اعلان دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، داستان کے واقعات پر یقین دلانے کے لیے داستان کو کبھی تاریخی شخصیات کو داستان کا ہیرو بنا دیتا ہے، جیسا کہ داستان امیر حمزہ میں امیر حمزہ اور بوستان خیال میں فاطمی خلیفہ معز، اس کو داستان کا ہیرو بنا دیا گیا۔ یہ دونوں داستانیں بھی دیگر داستانوں کی طرح تخیل کی بلند پروازی کا نتیجہ ہے۔ داستان کو اپنی داستان میں فوق فطری عناصر کو شامل کرتا ہے، اس وجہ سے وہ ان واقعات اور دور دراز کے شہروں سے منسوب کرتا ہے جہاں کا سامعین نے صرف نام سنا ہوتا ہے۔ داستان کو کبھی نہیں کہتا کہ آج سے 2 سال پہلے یا 10 سال پہلے دہلی میں ایک بادشاہ تھا جس کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی اور اسے پریاں اٹھا کر لے کر گئی، اس لیے کہ یہاں کے سامعین دہلی کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں کسی شہزادے کو پری نہیں لے کر گئی۔ اس لیے وہ کہتا ہے ہزاروں سال پہلے ملک شام میں، ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا، اور اس طرح وہ سامعین بھی یہ سوچ کر یقین کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایسا ہوتا رہا ہو، اس لیے کہ آج کی دنیا ہم جانتے ہیں، ہزاروں سال پہلے کی دنیا سے تو ہم واقف نہیں ہیں۔ اردو کے اہم داستان کو جنہوں نے اس فن میں نام کمایا ان میں محمد حسین جاہ،
میر احمد علی، انبا پرشاد رسا، محمد امیر خان، شیخ تصدق حسین اور احمد حسین قمر، سید اسماعیل اثر، میر باقر علی داستان گو وغیرہ شامل ہیں۔ تو ان میں سے میر محمد ساج، محمد حسین جا اور تصدق حسین، احمد حسین قمر، یہ سارے کے سارے جو داستان گو ہیں وہ انہوں نے داستان امیر حمزہ کی جو تمام جلدیں ہیں، اس تمام لوگوں نے مل کر کے کسی نے کچھ جلدیں لکھی، کسی نے کچھ جلدیں لکھی، لیکن زیادہ تر انہی داستان گویوں نے وہ ساری داستانوں کو لکھا تھا۔ میر باقر کا جو انتقال ہوتا ہے وہ 1928 میں ہوتا ہے اور انہیں جو ہے اردو کا آخری داستان گو کہا جاتا ہے۔ شاہد علی دہلوی میر باقر علی کی داستان گوئی کی استادانہ مہارت جو ان کی تھی، اس کا جو نقشہ کھینچتے ہیں وہ اس طرح سے ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انہوں نے بتایا میر باقر کے بارے میں کہ میر باقر جب کوئی داستان سناتے تھے تو جو اس کی جزئیات ہوتی تھی ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کو صرف نام ہی نہیں یاد تھے، ان کی جو تفصیلات تھیں وہ تمام چیزیں یاد تھیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام علوم کا بہت باریکی سے مطالعہ کیا تھا تاکہ داستانوں میں ان تمام چیزوں کو بیان کرے تو اس کی تفصیلات سے بھی ان کو واقف کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ میر باقر علی نے طب سے متعلق جو علوم ہیں یا اصطلاحات ہیں ان کے جاننے کے لیے باقاعدہ طب کی بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ بہرحال یہ کہاں تک حقیقت ہے، لیکن بہرحال ایک چیز یہ طے ہے کہ داستان گویوں کو جتنا ہم سمجھتے ہیں سمپل کہ وہ صرف اور صرف بے سیر پیر کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے پاس علم کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہوا کرتا تھا۔ خود بوستان خیال کے جو میر تقی خیال کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنی پوری داستان کی جو بنیاد رکھتے ہیں وہ علم نجوم پر رکھتے ہیں، اور علم نجوم سے متعلق جو تمام جزئیات ہوتی ہیں ان کو انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس داستان نے پرویا۔ علم نجوم کا اتنا گہرائی سے اگر کوئی مطالعہ نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں وہ ان تمام جزئیات کو اپنی داستانوں میں شامل نہیں کر سکتا۔ بہرحال 16ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک اردو داستان گوئی کا دور عروج قرار دیا جا سکتا ہے۔ عوامی سطح پر داستان گوئی کی محفلیں سجتی تھیں، نواب اور امراء اپنے ہاں داستان گو رکھا کرتے تھے جو داستان گوئی کا کام کیا کرتا۔ میر تقی خیال نے جو بوستان خیال کی وجہ تعلیم بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ میر تقی خیال کی مجلس کے پاس ہی ایک داستان کو ایک گھر میں داستان سنایا کرتا تھا، اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی داستان سناتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈنگے ہانکتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ڈنگ ہانکتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ بغیر مناسب طبیعت کے کوئی شخص دوسرے علوم میں گرچہ مہارت حاصل کر سکتا ہے لیکن داستان گوئی میں نہیں۔ تو ان کو یہ لگا کہ یہ تو مجھے سنانے کے لیے کہا گیا، تو اس نے خود چونکہ ایک ان کی محبوبہ تھی جس کو وہ روز ایک داستان سنایا کرتے تھے رات میں، تو ان کو داستان گوئی داستان سنانے کے فن پر مہارت تو حاصل تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے داستان لکھی اور لوگوں کو سنایا، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ تو اس کے بعد انہیں خیال ہوا کہ ٹھیک ہے اس طرح سے میں کیوں نہ پوری داستان لکھ دوں۔ تو بہرحال انہوں نے بوستان خیال لکھی محمد شاہ رنگیلا کے دربار سے وابستہ ہو کر کے، اور اس سے پہلے کسی نواب کے یہاں وہ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ ختم ہو گئے، محمد شاہ رنگیلا کا انتقال ہوا، تو وہ مرشد آباد میں آتے ہیں۔ اس وقت سراج الدولہ یہاں کے نواب تھے، انہوں نے اپنے یہاں رکھا، اور اس کے بعد پھر ان کے زیر سرپرستی انہوں نے اس داستان کو لکھا۔ تو بہرحال داستانیں جتنی بھی ہیں میں نے بتایا کہ پڑھنے سے لکھنے سے پہلے کم سے کم وہ سنائی گئی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داستانوں کی محفلیں جو ہیں وہ صرف امیروں، نوابوں اور بادشاہوں کے درباروں سے وابستہ نہیں تھی، عوامی سطح پر بھی داستان گوئی کی محفلیں سجائی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عام گھروں میں جو قصے کہانیاں سناتے تھے، داستان گوئی کی محفل اس سے الگ ہوا کرتی تھی۔ دیکھیے قصے کہانیاں تو ہماری دادیاں بھی سنایا کرتی تھی، ہماری نانیاں بھی سنایا کرتی تھی، ہماری امی اور ہمارے ابو، اور یہ سب جو ابھی تک جو ایک روایت تھی وہ چلی آ رہی تھی، اب تو گرچہ ختم ہو گئی ہو، لیکن داستان گوئی کی جو محفل ہوتی تھی اس سے الگ ہوتی تھی۔
داستان کو وہی ہوتا تھا جس کو زبان و بیان پر قدرت حاصل ہو، اس کے لیے وہ شاعری کی طرح سے موضوع طبیعت بھی ضروری سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال میر باقر علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پٹیالہ کے رئیس کا انتقال ہوا تو بے روزگار ہو گئے، اور وہ دہلی میں جب آئے تو اپنے گھر پر داستان گوئی کی محفل سجایا کرتے تھے، اور شاہد علی دہلوی کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے یہاں داستان سننے والوں سے باقاعدہ فیس لیا کرتے تھے، اور لوگ آ کر کے ان کی محفل میں شریک ہو کر کے اور فیس دے کر کے داستان سنا کرتے تھے۔ لیکن جب چھاپا کھانا یعنی پریس عام ہو گیا اور لوگوں کے فرصت کے لمحات بھی کم ہو گئے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن یہ تمام چیزیں آئیں، تو داستان گوئی کی محفلوں کا رواج بھی دھیرے دھیرے کم ہو گیا۔ بعد میں میر باقر علی داستان گو کا بھی معاملہ ایسا ہو گیا کہ کوئی ان کے ہاں داستان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنی ان داستانوں کو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھ کر کے اور ان کتابوں کو لے جا کر کے گلی گلی ایسے بیچا کرتے تھے، اور ساتھ میں وہ چھالیاں بھی یعنی پان بھی بیچا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اب وہ داستان سننے والے لوگ کہاں رہے اور داستانوں کے قدردان کہاں رہے۔ تو بہرحال خوش آئند بات یہ ہے کہ دور جدید میں اس فن کو پھر سے ایک قسم کا اس کو احیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کوشش سے محمود فاروقی اور ان کی پوری ٹیم، اسی طریقے سے جاوید دانش وغیرہ جو ہیں ٹورنٹو کینیڈا میں اس قسم کی داستان کی محفلیں سجاتے ہیں۔ آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ چوگلی کی داستان جو یوٹیوب پر بھی موجود ہے محمود فاروقی صاحب کی زبانی، اس کو آپ سنیے اور محظوظ ہوئیے، آپ کو لگے گا کہ پچھلے زمانے میں داستانیں کس طرح سے ہوتی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے تھوڑی سی اس میں ترمیم کی اور تھوڑا سا لائٹ، کیمرہ اور یہ تمام چیزیں شامل کی۔ اسی طریقے سے انہوں نے ساؤنڈ کا ایفیکٹ بھی شامل کیا، اور ایک کی جگہ پر 2 داستان سنانے والے شامل ہو گئے۔ اب 2 لوگ بیٹھ کر داستانیں سناتے ہیں۔ لیکن ہر زمانے کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ آج اسٹیج کا زمانہ ہے، جو تمام چیزیں ہیں اس کو جب تک کہ آپ اچھے طور پر پیش نہیں کریں گے تب تک لوگ اس سے دلچسپی نہیں لے سکتے۔ تو اس وجہ سے آج کے زمانے کے حساب سے اگر وہ داستان گوئی کی محفلوں کو ایک نیا رخ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم آہنگ کرنا ہے داستانوں کو تو بالکل اسی طریقے سے آپ اگر ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ چاندنی رات چاندنی بچھا کر کے اور ایک دم سے وہی پرانا انداز شاید کہ آج کا زمانہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ بہرحال ان لوگوں کی ٹیمیں جو ہیں لوگ پورے دنیا میں جگہ جگہ جا کر داستانوں کی محفل سجاتی ہیں اور لوگ اس کو سنتے ہیں۔ لائٹ، اداکاری، ساؤنڈ، افیکٹ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ داستانیں جو ہوا کرتی ہیں وہ تمام اس زمانے کی جتنی بھی تفریحات ہوا کرتی تھی ان تمام چیزوں کا اپنے اندر سے مول لیا کرتی تھی۔ داستان کو دیکھتا تھا کہ داستان سننے والوں میں کچھ لوگ جو ہیں جن کو پتنگ بازی سے دلچسپی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بٹیر بازی سے دلچسپی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو گھوڑ سواری سے دلچسپی ہے، تو اپنی داستان میں ان تمام چیزوں کو شامل کر لیا کرتا تھا۔ وہ داستان میں کوئی ایسا موقع لے آتا کہ لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں، اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، گھوڑ سواری کا مقابلہ بھی وہ داستان میں کر دیا کرتا تھا، اور لوگ جو دلچسپی رکھتے تھے وہ ان تمام چیزوں وہ اس کی داستان میں بھی وہی لطف لیتے تھے جو لوگ کرکٹ نہ کھیل کر کے کرکٹ دیکھ کر لطف لیتے ہیں، ہے نا۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جن کو کرکٹ سے دلچسپی ہوتی ہے وہ گھر بیٹھ کر کے صوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کرکٹ دیکھ رہے ہیں۔ ارے بہت سارے لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ کرکٹ کی ریکارڈنگ بھی سننا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا۔ معلوم نہیں کرکٹ کی ریکارڈنگ سننے میں کیا مزہ آتا ہے، ان کو تو معلوم ہے کہ سچن نے یہاں چھکا لگایا تو لگایا ہی ہے، انضمام نے یہاں چھکا لگایا تو لگایا ہی ہے، لیکن اس کی ریکارڈنگ سن کر کیا مزہ ملتا ہے اللہ بہتر سمجھے۔ بہرحال وہ لوگ جو داستان گو ہوا کرتے تھے وہ ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ اپنی داستانوں میں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ان تمام چیزوں کو اس میں شامل کر دیں جس کو کہ وہ لوگ پسند کیا کرتے تھے۔ بہرحال اب میں داستان کے بارے میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ داستان کے بارے میں نے کہا کہ 3 چیزیں اہم ہیں، ایک تو یہ خود داستان، دوسرا داستان گو
اور تیسرا سامع، یہ ان تمام چیزوں سے مل کر کے یہ داستان گوئی کی محفل یا داستان گوئی مکمل ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ داستان ایک پرفارمنگ آرٹ ہے، ایک بیانیہ صنف ہے۔ جس طریقے سے ڈرامہ نگاری کو آپ لکھ کر کے پیش کریں تو وہ ایک خاص وہ اس کو پورے طور پر آپ ڈرامہ نہیں کہہ سکتے، اسی طریقے سے جب تک کہ داستان کی محفل نہ سجائی جائے، داستان کو بیٹھ کر کے داستان نہ کہے تو اس کو حقیقی طور پر داستان نہیں کہہ سکتے۔ داستان کو اپنے اداکاری کے ذریعے، اپنے آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے وہ پورے سما پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اکیلا ہی اداکار ہوتا ہے، وہی ہیرو ہوتا ہے، وہی ویلن بھی بنتا ہے، وہی تلوار بازی بھی کرتا ہے، وہی گھوڑ سواری بھی کرتا ہے، وہی پتنگ بھی اڑاتا ہے، وہی بٹیر بازی بھی کرتا ہے۔ وہ تمام چیزوں کو وہ اپنے آواز کے زیر و بند سے اور اپنے حرکات و سکنات سے تمام چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال داستان گوئی میں داستان کو ایک فنکار کی حیثیت سے مرکزی کردار ہوا کرتا ہے۔ وہ کہانی کا راوی ہی نہیں، بعض دفعہ خود اس کہانی کا کردار بن جاتا ہے۔ وہ اپنے اتار چڑھاؤ اور چہرے کے تاثرات اور اداکاری کے ذریعے داستان میں جان پیدا کر دیتا ہے، جان پھونک دیتا ہے۔ داستان کو سامعین کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہانی میں خود سے پھیر بدل کرتا ہے۔ مثلاً اگر سامعین پتنگ بازی سے دلچسپی رکھنے والے ہوتے تھے تو داستان کو کہانی میں پتنگ بازی کو شامل کر لیتا۔ وہ مختلف کرداروں کے مکالمے ادا کرتے وقت آواز میں تبدیلی پیدا کرتا۔ جنگ کے بیان کے وقت آلات حرب اور منظر کشی کا بیان اس طرح کرتا کہ سامعین کے سامنے وہ جنگ کا منظر اور وہ تمام چیزیں ایک طرح سے ایسے سامنے آ جاتی جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کھانوں کا بیان ہوتا تو اتنی دلچسپی سے کرتا کہ لوگوں کو بغیر کھائے اس کا ذائقہ اپنی زبان پر محسوس ہوا کرتا تھا۔ تو اگر وصل کا بیان ہوتا تو سامعین خود بھی اس لذت کو محسوس کیا کرتے تھے۔ داستان گوئوں کی زبان میں اتنی طاقت ہوا کرتی تھی۔ شمس الرحمن فاروقی نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ داستان میں راوی نہیں صرف بیان کنندہ ہوتا ہے۔ ایک اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ داستان میں راوی نہیں بیان کنندہ ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ داستان کو جب بھی داستان سنا رہا ہوتا ہے وہ داستان کو نئے سرے سے تخلیق کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ داستان میں وہ دیکھ کر تو نہیں سناتا ہے، اور جتنی بار وہ داستان سنائے گا ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں آگے کر دے گا، کچھ چیزیں پیچھے کر دے گا، کچھ کیریکٹر کو چھوڑ دے گا، کچھ نئے کیریکٹر کو شامل کر لے گا۔ تو اس طرح سے جو بھی داستان جتنی مرتبہ سنائی جائے گی وہ اتنی مرتبہ نئے سرے سے تخلیق کی جاتی ہے۔ یہ تبدیلی چاہے معمولی ہو یا اختصار اور تفصیل کی حد تک ہو، زبانی بیانیہ میں یہ تبدیلی ناگزیر ہے۔ داستان کو چاہے کسی کتاب کی داستان سنائے یا خود کی کوئی فی البدیہہ داستان سنائے، داستان کی قدامت اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو کچھ بیان کر رہا ہے پہلے وقوع ہو چکے ہیں۔ داستان کے شروع میں یہ ضرور کہتے تھے جو کچھ بھی وہ سنا رہے ہیں وہ کتاب میں لکھا ہوا ملا ہے اور ان تک روایتاً پہنچی ہے۔ داستان گوئی میں داستان گو جو ہوتا ہے خود ہی اداکار، خود ہی ڈائریکٹر کے منصب پر فائز ہوتا ہے، اس لیے داستان گوئی میں داستان گو جو ہوتا ہے اس کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ اب داستان میں ایک دوسرا جو داستان گوئی میں ایک دوسرا جو اہم کردار ادا کرتا ہے وہ سامع بیان ادا کرتا ہے۔ سامعین کے بغیر داستان گوئی کا فن ادھورا ہے۔ سامعین کی دلچسپی کی بنیاد پر ہی داستان کی کہانی آگے بڑھتی ہے۔ داستان گو سامعین کی بنیاد پر، سامعین کی دلچسپی کی بنیاد پر کہانی میں فیر بدل کرتا ہے یا خود سامعین کو اپنا ہم خیال بنا کر انہیں اپنا ہم نوا بنا لیتا ہے۔ کسی بھی محفل میں سامعین کی دلچسپی، ان کے حرکات و سکنات کے ذریعے دیے گئے تاثرات فنکار کے لیے کافی اہم ہوتے ہیں۔ کہانی کار جو ہوتا ہے، داستان گو جو ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر فیڈ بیک ملتا ہے۔ لوگوں کے پہلو بدلنے سے، لوگوں کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے یا اس قسم کے اور تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے اس کو پتہ چل جاتا ہے لوگ دلچسپی لے رہے ہیں کہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ اگر دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں تو کہانی کو اور طول دیتا ہے، اس حصے کو اور بڑھا دیتا ہے، اور اگر دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو اس حصے کو مختصر کر کے
وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو جو فیڈ بیک ملتا ہے ان کی روشنی میں اپنی پیشکش میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات سامعین سے جہاں پیشکش میں جان پڑتی ہے، وہیں بعض اوقات سامعین سے اچھے فنکار کی پیشکش بھی خراب ہو جایا کرتی ہے۔ چونکہ داستان سامعین کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اس وجہ سے داستان کو فوری طور پر رد عمل مل جاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے فن میں فوری طور پر اصلاح کر سکتا ہے۔ داستان کی یہ ایسی خوبی ہے جو اس کو افسانہ اور ناول سے ممتاز قرار دیتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے ایک بات اور بہت اہم کہی، جس کا ذکر میں نے اس سے پہلے کی داستان کی جو کلاس تھی، آن لائن کلاس میں، اس میں نے بتایا تھا کہ داستان وہ ناول نگار کی طرح سے اکیلا نہیں ہوتا ہے، چونکہ داستان زبانی بیانیہ ہے، اس لیے اس کا حقیقی وجود سامعین یا کم سے کم ایک سامع کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز اور کہ داستان کے جو سامع ہوا کرتے ہیں وہ بدلتے رہتے تھے۔ جس طریقے سے داستانوں کی جو محفلیں ہوتی تھیں، ان کو اگر ہم آج کے زمانے میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ٹی وی سیریل سمجھ سکتے ہیں۔ ٹی وی سیریل کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے اصول و ضوابط میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ جب اسکرپٹ لکھ رہے ہوں تو آپ یہ سوچ کر کے لکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے 2 یا 3 ایپیسوڈ بیچ میں مس بھی کر دے تو اس کو کہانی کا سرا پکڑنے میں کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ تو داستان کے سامنے بھی اسی طریقے سے بدلتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بازار میں کسی کام سے کوئی شخص آیا، سرائے میں داستان کی محفل سجی ہوئی ہے، وہ آ کر کے بیٹھ گیا۔ اب وہ جہاں سے سن رہا ہے اور 1-2 گھنٹے میں جہاں تک اس نے سنا اتنی ہی اس کے لیے داستان نہیں، لیکن اتنے سے وہ لطف اندوز ہو کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ داستان گو کا کمال یہ ہوتا تھا کہ اتفاقیہ طور پر جو لوگ اس کی محفل میں آئے وہ بھی اس سے اتنا ہی لطف اندوز ہوں جتنا کہ باقاعدہ اس کی مجلس میں جو لوگ برابر بیٹھتے تھے وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو یہ جو سامعین اور داستان گو کی جو آپسی سمجھ ہوا کرتی تھی اور داستان سامعین کے حساب سے داستان گو جو اس کے اندر تبدیلیاں کیا کرتا تھا، ان تمام کا یہ کمال تھا کہ چاہے 1 گھنٹے کے لیے کوئی بیٹھے، چاہے برابر کوئی مجلس میں بیٹھے اس کے، یا بیچ میں 1-2 مجلس مس کر دے، سبھی لوگ برابر اس سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ لکھنؤ کے داستان گویوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر شیعہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی شمس الرحمن فاروقی صاحب کے مطابق ان کے یہاں اہل اسلام کے مجاہدین کا جو حلیہ ہوتا تھا وہ شاہ اسماعیل شہید کے وہابی مجاہدین کا ہوتا تھا۔ وہ مخالف کردار کے نام اس طرح سے رکھتے تھے کہ سامعین میں اگر کوئی شخص سنی ہو، کوئی شخص شیعہ ہو یا پھر شیعہ سنی چھوڑیے کوئی غیر مسلم ہو، کسی قسم کی دل آزاری نہ ہو۔ طبعات عام ہو جانے کی وجہ سے داستان کو بھی دوسری اصناف کی طرح پڑھنے کا رجحان بڑھا ہے، جس کی وجہ سے داستان گو سے اس کا سامع الگ ہو گیا۔ اس طرح داستان گوئی دھیرے دھیرے زوال کا شکار ہو گئی۔